یہ تعارف ہے رابرٹ کیوسکی کی مشہور زمانہ کتاب ریچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کا۔ تو مصنف کہتا ہے کہ میرے دو باپ تھے جن میں سے ایک امیر تھا اور ایک غریب تھا۔ ایک بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور ذہین تھا، اس نے پی ایچ ڈی کی تھی اور اس نے اپنا 4 سال کا کام 2 سال میں کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف شکاگو اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا، اور یہ سب اس نے وظیفے کی بنیاد پہ کیا، جبکہ اس کا جو دوسرا باپ تھا وہ 8ویں گریڈ سے آگے نہیں گیا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ دونوں آدمی اپنے کیریئر میں کامیاب تھے، محنتی تھے، اور انہوں نے معقول آمدنی کمائی، اور لیکن ان میں سے ایک جو ہے نا فائنینشلی طور پہ جدوجہد کرتا رہا، اور دوسرا ہوائی کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک بن گیا۔ اور ایک جب مرا تو اس نے اپنی فیملی، اداروں اور چرچ کے لیے لاکھوں ڈالر چھوڑے، اور جو دوسرا تھا وہ مقروض تھا۔ کہتا ہے کہ دونوں آدمی مضبوط، کرشماتی اور مؤثر تھے۔ دونوں آدمیوں نے مجھے ایک نصیحت کی، لیکن انہوں نے ایک ہی نصیحت نہیں کی۔ وہ دونوں تعلیم پہ بڑا سخت یقین رکھتے تھے، بڑا پختہ یقین تھا ان کا تعلیم کے بارے میں، لیکن انہوں نے ایک ہی کورس پڑھنے کے لیے کبھی مجھے نہیں کہا۔ کہتا اگر میرا ایک باپ ہوتا تو میرے لیے یہ بڑا آسان تھا کہ میں اس کو بات مان لیتا یا ریجیکٹ کر لیتا، لیکن 2 باپ ہونے کی بنا پہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں ان میں سے کسی ایک کے نقطہ نظر کو مان لوں اور دوسرے کو ریجیکٹ کر دوں، جن میں سے ایک امیر تھا اور ایک غریب تھا۔ کہتا کہ یہ اتنا سادہ کام تھا کہ جن میں سے میں ایک کو مان لوں اور دوسرے کو چنوں، لیکن میں نے اس پہ غور و فکر کیا، ان کا موازنہ کیا اور اس کے بعد اپنے لیے انتخاب کیا۔ کہتا کہ اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ امیر آدمی اتنا امیر نہیں تھا اور غریب آدمی ابھی اتنا غریب نہیں تھا۔ وہ دونوں اپنے کیریئر کے شروع میں تھے اور دونوں پیسے اور فیملی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کے مختلف نقطہ نظر تھے پیسے کے بارے میں، خاص طور پہ ایک کہتا تھا کہ پیسے سے محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور دوسرا کہتا تھا کہ پیسے کی کمی جو ہے نا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نوجوان لڑکا ہونے کی بنا پہ اس طرح کے 2 مضبوط باپ مجھ پہ بڑا اثر ڈال رہے تھے، اور میں اچھا بچہ بننا چاہتا تھا اور ان کی سننا چاہتا تھا، لیکن دونوں باپ ایک ہی بات نہیں کہہ رہے تھے۔ ان کے نقطہ نظر میں فرق تھا، اور خاص طور پر پیسے کے بارے میں وہ فرق بہت ہی زیادہ تھا، جس کی بنا پہ مجھے دلچسپی ہوئی اور تجسس ہوا، اور میں نے کافی عرصے پر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ان میں سے کون کیا کہتا ہے، اور میرا زیادہ وقت اس بات پہ صرف ہوتا تھا کہ میں دیکھوں کہ اس نے یہ کیوں کہا اور دوسرے نے یہ کیوں کہا۔ تو کہتا کہ یہ میرے لیے بڑا آسان کام تھا کہ میں کہتا کہ یہ ٹھیک ہے، میں اس کی بات مان لیتا ہوں، یا دوسرے کو ریجیکٹ کر دوں کہ ہاں یار یہ بوڑھا آدمی جو کہہ رہا ہے یہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں کی محبت نے مجھے مجبور کیا، اور آخر کار میں نے اپنی سوچ کے مطابق ایک رستہ چنا، اور جو کہ زیادہ بہتر ثابت ہوا بجائے اس کے کہ میں سادہ طریقے سے ایک بات کو مان لیتا۔ کہتا کہ ایک بڑی وجہ جس کی بنا پہ امیر امیر اور غریب غریب ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسکولوں میں پیسے کے متعلق نہیں پڑھایا جاتا۔ ہم پیسے کے متعلق جو بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے والدین سے کرتے ہیں، اور ہمارے والدین کو پیسے کی تعلیم کا نہیں پتا ہوتا، وہ غریب ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکولوں میں جاؤ اور پڑھو، اور بچے بڑے اچھے گریڈ کے ساتھ پاس ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو مالی امور کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پیسے کے بارے میں اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ اسکولوں کا جو فوکس ہوتا ہے وہ تعلیمی اور پیشہ ورانہ مہارتوں پہ ہوتا ہے، اور وہ مالی مہارتوں پہ کوئی زور نہیں دیتے۔ وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح اچھے ڈاکٹر، بینکر اور اکاؤنٹنٹ جنہوں نے بڑے اچھے گریڈ لیے ہوتے ہیں ساری زندگی معاشی معاملات میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں، اور حیران کن حد تک ہمارا جو قرضہ جو بڑا ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے بہت زیادہ تعلیم یافتہ سیاستدان اور گورنمنٹ ملازم جو ہمارے مالی معاشی فیصلے کرتے ہیں ان کی تعلیم نہیں ہے پیسے کے بارے میں۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کروڑوں لوگ جو انحصار کرتے ہیں گورنمنٹ پہ، تو ان کا کیا ہوگا؟ اور اگر یہ سوشل سیکیورٹی وغیرہ کے ادارے ختم ہو جائیں تو کیا بنے گا ان کا؟ اور یہ قوم کس طرح بچے گی جو کہ ابھی تک بچوں کو نہیں پڑھا رہی پیسے کے بارے میں، اور اس نے چھوڑ دیا ہے کہ صرف والدین ہی بتائیں گے پیسے کی تعلیم کو۔ کہتا ہے کہ کیونکہ میرے 2 باپ تھے بڑے جو اثر والے تھے، میں نے ان دونوں سے سیکھا، اور مجھے ہر کی بات جو ہے نا اس پہ غور کیا میں نے، اور اس طرح مجھے بڑا گہری بصیرت حاصل ہوئی کہ کس طرح ایک آدمی کے خیالات زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ میرا ایک باپ کہتا تھا I can't afford it، کہ میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن دوسرا باپ سختی سے منع کرتا تھا ان الفاظ کے استعمال کو۔ وہ کہتا تھا How can I afford it، کہ میں اس کو کیسے متحمل کر سکتا ہوں۔
ایک کا بیان تھا اور دوسرے کا سوال تھا، اور ایک ذمہ داری سے بچنا چاہتا تھا اور دوسرا اس پہ غور کرنا چاہتا تھا۔ میرا ہونے والا جو امیر باپ تھا وہ کہتا تھا کہ یہ خود فوری طور پہ یہ کہہ دینا کہ میں متحمل نہیں ہو سکتا، یہ دماغ کی ورزش کو روکتا ہے، بلکہ یہ سوال پوچھنے سے کہ میں اس کا کیسے متحمل ہو سکتا ہوں، اپنے دماغ کو آپ کام پہ ڈالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہی کچھ لے لیں۔ وہ بڑا جنونی تھا اپنے دماغ کی ورزش کے بارے میں۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب سے طاقتور کمپیوٹر ہے، اور وہ کہتا تھا کہ میرا دماغ طاقتور ہو جاتا ہے ہر روز کیونکہ میں اس کی ورزش کرتا ہوں، اور یہ جیسے ہی جتنا طاقتور ہوتا ہے اس سے میں زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ فوری طور پہ یہ کہنے سے کہ میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا یہ ایک دماغی سستی کی نشاندہی ہے۔ اگرچہ میرے دونوں باپ محنت کرتے تھے، لیکن میں نے مشاہدہ کیا کہ ان میں سے ایک جو ہے نا وہ اپنے دماغ کو استعمال میں نہیں لاتا تھا جہاں پہ وہ پیسوں کا مسئلہ آ جاتا تھا، لیکن دوسرا جو وہ دماغ کی ورزش کرتا تھا۔ اس کا آخر کار یہ نتیجہ نکلا کہ ان میں سے ایک جو ہے نا وہ معاشی طور پہ مضبوط ہو گیا اور دوسرا کمزور ہو گیا۔ یہ اس آدمی سے مختلف بات نہیں ہے کہ جس طرح ایک آدمی ورزش کرتا ہے باقاعدگی کے ساتھ جم میں جا کے، اور دوسرا آدمی جو آرام دہ کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے۔ جس طرح مناسب جسمانی ورزش جو ہے نا آپ کے صحت مند ہونے کے امکانات کو بڑھاتی ہے، اس طرح مناسب دماغی ورزش جو ہے نا آپ کے امیر ہونے کے امکانات کو بھی بڑھاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دونوں باپوں کے جو ہے نا متضاد رویے تھے۔ ان میں سے ایک کہتا تھا کہ امیروں کو جو ہے نا ٹیکس دینا چاہیے اور غریبوں کو نہیں دینا چاہیے، اور جبکہ دوسرے کا خیال تھا کہ ٹیکس جو ہے نا سزا ہے پروڈیوسروں کے لیے اور ریوارڈ ہے ان کے لیے کہ جو کچھ نہیں کرتے۔ ایک کہتا تھا کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ تمہیں کسی کمپنی میں جاب مل سکے، اور دوسرا کہتا تھا کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ تم کمپنی کو خرید سکو۔ ایک کہتا تھا کہ میں اس لیے امیر نہیں ہوں کہ میرے بچے ہیں، اور دوسرا کہتا تھا کہ مجھے اس لیے امیر ہونا پڑے گا کہ میرے بچے ہیں۔ ایک پیسے کے بارے میں، پیسے اور کاروبار کے بارے میں بات کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا تھا کھانے کی میز پہ، اور جبکہ دوسرے کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ پیسے کے معاملات جو ہے نا کھانے کی میز پہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے۔ ان میں سے ایک باپ کہتا تھا پیسے کا جہاں تک مسئلہ ہو تو اس میں احتیاط سے رہنا چاہیے، اس میں رسک نہیں لینا چاہیے۔ دوسرا کہتا تھا کہ نہیں، جو رسک ہے اس کو مینج کرنا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے کہ اس کو ہم کس طرح سے مینج کر سکیں۔ ان میں سے ایک کہتا تھا کہ جو ہمارا گھر ہے وہ ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے اور یہ بڑا ایسٹ اثاثہ ہے۔ دوسرے کا خیال تھا کہ گھر جو ہے نا یہ لائبلٹی ہے، اگر آپ کا سب سے بڑی انویسٹمنٹ گھر میں ہے تو یہ آپ مصیبت میں ہیں۔ دونوں باپوں نے اپنے بل وقت پہ دیتے تھے، لیکن ایک شروع میں اور دوسرا آخری۔ ایک باپ کا خیال تھا کہ کمپنی اور گورنمنٹ کو اپنے ملازموں کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسرا اس طرح کے خیالات کے خلاف تھا۔ ایک جو ہے نا اپنے انکل سے بڑا متاثر تھا جنہوں نے فوج میں ملازمت کی اور بعد میں ریٹائر کے بعد مختلف قسم کے مرات لی، اور دوسرا جو مرات والے سے خلاف تھا، وہ کہتا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کہتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے نا مجھے یہ مرات دیتی ہے کیونکہ میں نے گورنمنٹ کے لیے کام کیا ہے۔ ایک باپ کو جو ہے نا چند ڈالر بچانے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑی، اور دوسرا جو ہے نا اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی۔ ایک نے مجھے سکھایا کہ کس طرح سے اچھا ریزیومے لکھنا ہے تاکہ میں ایک اچھی جاب حاصل کر سکوں، اور دوسرے نے مجھے سکھایا کہ کس طرح سے میں نے ایک اچھا بزنس اور فائنینشیل پلان لکھنا ہے تاکہ میں دوسرے لوگوں کے لیے جاب پیدا کر سکوں۔ اس طرح دو باپوں کی جو ہے نا میں پروڈکٹ تھا، تو میں نے مختلف قسم کے نقطہ نظر جو ہے نا دیکھ۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ لوگ اپنے خیالات کی بنا پہ اپنی زندگیوں کو شکل دیتے ہیں۔ جس طرح میرا غریب باپ کہتا تھا کہ میں امیر نہیں ہو سکتا، اور اس کی یہ پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی، جبکہ جو میرا امیر باپ تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں امیر آدمی ہوں اور امیر آدمی ایسا نہیں کرتے۔ جب وہ ایک دفعہ ٹوٹ گیا، بالکل کلاش ہو گیا، تو اس وقت بھی وہ جو ہے نا اپنے آپ کو امیر آدمی وہ کہتا تھا کہ غریب ہونے میں اور ٹوٹنے میں فرق ہے، ٹوٹنے والا دوبارہ بحال ہو سکتا ہے، غربت جو ہے نا دائمی ہے۔ ایک تو ان میں سے کہتا تھا کہ پیسہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پیسے میں دلچسپی نہیں لیتا، دوسرا کہتا تھا کہ پیسہ طاقت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انہی خیالات میں جو ہے نا میری پرورش ہوئی۔ اور میں نے دیکھا کہ جو میرا غریب باپ تھا وہ اس وجہ سے غریب نہیں تھا کہ اس نے کچھ کم کمایا، بلکہ وہ اپنے خیالات کی بنا پہ غریب تھا، اور مجھے اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا، اور پھر میں نے اپنے لیے وہی رستہ چنا، اور میں نے اپنے امیر باپ کو جو ہے نا سننا شروع کیا۔ حالانکہ دونوں جو ہے نا بڑی تعلیم پہ بڑا زور دیتے تھے، لیکن وہ اس بارے میں ان کا اختلاف تھا کہ کیا سیکھا جائے اور کیا پڑھا جائے۔ ایک کہتا تھا کہ محنت کرو، ڈگری کرو اور تاکہ اچھی جاب لے سکو اور پیسہ کما سکو، دوسرا کہتا تھا اور پروفیشنل بن سکو، اور دوسرا کہتا تھا کہ امیر بننے کے لیے پڑھو، یہ سمجھو کہ پیسہ کس طرح کام کرتا ہے اور کیسے تم اس کو کام میں لا سکتے ہو۔ وہ کہتا تھا میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، پیسہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے امیر باپ کی بات سنوں گا پیسے کے متعلق، اور
और मैं गरीब बाप की बात नहीं सुनूंगा। तो उसके बाद वो एक नज़म का हवाला देता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो बड़ा मशहूर शायर है, कि उसकी एक नज़म है कि रोड नॉट टेकन, कि जंगल में किस तरह से दो रास्ते से और वहाँ पे मैंने किस तरह से एक रास्ते का इंतखाब किया। तो सारी जो जिंदगी में जो कामयाबी है ना, वही सिलेक्शन की है कि आपके सामने दो मौके होते हैं और आप उसमें से कौन से मौके का इस्तेमाल करते हैं, आप उनमें से दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं। और यही जो है ना राइटर ने किया, उसने अपने जो है ना अमीर बाप की सुनी और गरीब बाप जो है ना, हालांकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, कहता कि मुझे बड़ा तकलीफ हुई कि मैंने महसूस किया कि मुझे अपने अमीर बाप की सुनी चाहिए। और 30 साल तक उसके अमीर बाप ने पैसे के बारे में तालीम दी। जब वो 39 साल का हो गया तो उसके बाद उसको अंदाजा हो गया कि अब इसको मजीद तालीम की जरूरत नहीं है। कहता कि मेरा बाप कहता था कि पैसा पावर की एक शक्ल है, और लेकिन इससे भी ज्यादा जो पावरफुल है वो माली तालीम है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपके पास तालीम होगी कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ये वजह नहीं है कि खुद ख्यालात काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं लेकिन वो पैसे के बारे में नहीं जानते और उनकी सारी जिंदगी जो है ना जद्दोजहद में गुजरती है। लेकिन कहता कि मैं 9 साल का था तो मैंने देखा और मेरे बाप ने मुझे कुछ सबक पढ़ाए, जो बार बार पढ़ाए, और वो 6 सबक हैं। और वो कौन से 6 सबक हैं, ये सारी किताब उन्हीं 6 सबकों पे करती है। वो कहता है कि ये सबक जो है ना ये जवाब नहीं है, बल्कि ये अलामतें हैं, ये बल्कि जो आपको गाइड करती हैं कि बच्चे आपके अमीर हों और उनको इस बात का फर्क ना पड़े कि दुनिया कितनी तेजी से चेंज हो रही है। तो वो जो 6 सबक हैं वो क्या हैं, उनके बारे में बार बार बात हुई है। तो उनमें पहला सबक है कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और दूसरा सबक नंबर 2 है कि वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, कि तालीम जो माली तालीम है वो क्यों जरूरी है, माशी तालीम। और तीसरा सबक है माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। और चौथा लेसन है कि टैक्सों की तारीख क्या है और कारपोरेशन की पावर क्या है, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ द कारपोरेशन। और जो 5वां लेसन है वो है रिच इन्वेंट मनी, अमीर पैसा पैदा करते हैं, पैसा बनाते हैं। और छठा लेसन है सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम ना करो। तो यही 6 सबक जो है ना बार बार इस सारी किताब में आए हैं। उसके बाद जो है रिकॉर्डें वगैरह उन पे बात हुई है। तो ये किताब जो है ना बहुत ज्यादा पढ़ी गई है। इंडिया की एक साइट है जहाँ पे ऑडियो बुक्स हैं, तो वहाँ पे इसकी किताब की जो समरी है कुकू FM पे 4 करोड़ दफा सुनी गई है। तो यूट्यूब पे भी अगर आपको देखें तो आपको बेशुमार ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे इसकी समरी 20 लाख, 40 लाख, 35 लाख आदमियों ने सुनी है। तो ये एक बड़ी किताब है। और देखें कि इतने साल गुजरने के बाद भी अब फाइनेंशियल अमूर में ये बेस्ट सेलर किताब है। तो इसका आहिस्ता आहिस्ता हम तर्जमा भी करेंगे और इसके साथ साथ जो है ना कुछ जो दूसरी किताबें हैं उनकी भी समरी करेंगे। तो जनाब चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।